وہ دونوں ملازم اسلحہ سے لیس تھے۔ کمال رائے نے تو کبھی محافظوں کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اسے اپنے اللہ پر مکمل یقین تھا، لیکن اپنی ماں کی تسلی کے لیے وہ 1-2 اسلحہ بردار بندوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا تھا۔ وہ نیم پختہ سڑک پر اپنی جیپ کو دوڑائے چلا جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ دشمن آگے اس کی گھات میں بیٹھا ہے۔ راجہ سلیم نے کمال رائے پر حملے کی بڑی ہوشیاری سے منصوبہ بندی کی تھی۔ اس نے اپنے کئی کرندے آموں کے درخت پر بٹھا دیے تھے، جہاں سے سڑک صاف نظر آتی تھی۔ راجہ سلیم خود باغ کے اندر جیپ میں بیٹھا تھا۔ درختوں کی وجہ سے باغ میں اندھیرا تھا۔ سڑک سے آنے والا اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اندر اسے نشانے پر لیے ہوئے۔ راجہ سلیم کی رائفل پر دوربین لگی ہوئی تھی اور اس نے سختی سے اپنے آدمیوں کو ہدایت کی تھی کہ وہ اس سے پہلے گولی نہ چلائیں۔ سب سے پہلے وہ خود گولی چلائے گا۔ وہ ماہر شکاری تھا، اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ کافی دیر سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ایک موٹر سائیکل سوار یہاں سے 2 کلومیٹر دور سڑک کے کنارے کھڑا تھا، جو کمال رائے کے گزرتے ہی شارٹ کٹ کے ذریعے انہیں اطلاع کرے گا کہ کمال رائے اس طرف آ رہا ہے۔ اطلاع ملتے ہی وہ سارے کے سارے مستعد ہو جائیں گے۔ راجہ سلیم بھی مستعد ہو گیا۔ یہ کوئی اور موٹر سائیکل والا بھی ہو سکتا تھا، لیکن حملے کے لیے تیار ہونا ضروری تھا، کیونکہ موٹر سائیکل سوار کے باغ میں آنے کے بعد کمال رائے کی گاڑی نمودار ہونے میں زیادہ وقت نہ لگتا۔ موٹر سائیکل سوار کے سامنے آنے سے پہلے ہی ایک بھاری آم ڈال پر سے ٹوٹ کر پیچھے بیٹھے بندے کی رائفل کی نال پر گرا۔ نال نیچے جھکی، لبلبی پر انگلی اچانک دبی، گولی چلی اور سیدھی راجہ سلیم کی کھوپڑی میں لگی، جو جیب میں کمال رائے کے لیے موت کا فرشتہ بنا بیٹھا تھا۔ دوسرے کے لیے بنا موت کا فرشتہ خود ہی اجل کا شکار ہو گیا۔ ایک گولی نے اس کا کام تمام کر دیا۔ بابو کرنٹ کو مارتے ہوئے اس نے کہا تھا، کسی بندے کو مارنے کے لیے ایک گولی کافی ہوتی ہے۔ اس کا کہا سچ ثابت ہو گیا تھا۔ واقعی یہ گولی بندے کی جان لینے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور جب اوپر والے کو کسی کو بچانا ہوتا ہے تو اسے کوئی نہیں مار سکتا تھا۔ کمال رائے کو اس وقت کچھ پتہ نہ چلا کہ سڑک کے نزدیک باغ میں اس کے لیے کیا جال بچھایا گیا تھا، اور اس جال میں خود جال بچھانے والا ہی پھنس گیا تھا۔ وہ پورے اطمینان سے باغ کے نزدیک سے گزر کر روشن گوٹ پہنچ گیا۔ اسے اگلے دن راجہ سلیم کی موت کا پتہ چلا۔ گولی چلانے والا مفرور تھا، اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ راجہ سلیم کے نمک خوار نے اس پر گولی کیوں چلائی۔ اس کی موت معمہ بن کر رہ گئی۔ پرمان اپنی زرنگار کرسی پر براجمان تھا۔ یہ بھی 4 دروازے والا بڑا کمرہ تھا، جس میں دیوار سے دیوار تک سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ اس کمرے کے کونے میں اونچا سٹیج تھا۔ اس سٹیج پر سیڑھیوں تک قالین بچھا ہوا تھا۔ سٹیج پر ایک طرف 2 سازندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں بین تھی اور دوسرے کے گلے میں ڈھول۔ بین کی آواز اور ڈھول کی تھاپ پر تیوخ رقصاں تھی۔ سٹیج کے بالکل سامنے ایک اونچی زرنگار کرسی پر پرمان بیٹھا تھا۔ کمرے کے چاروں دروازے بند تھے۔ تیوخ سٹیج پر بجلی کی طرح کڑک رہی تھی۔ اس کا سانولا حسین بدن تھرک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ہیرے کی سی چمک تھی۔ اس کے بدن کی جنبش اس قدر تیز تھی کہ اس پر نظر جمانا مشکل ہو رہا تھا۔ یہ رقص کوئی 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ رقص کے اختتام پر تیوخ سٹیج سے اتری اور پرمان کے سامنے جھک گئی۔ تیوخ، تیرا کوئی جواب نہیں، پرمان نے خوش ہو کر کہا۔ جب تو رقصاں ہوتی ہے تو ہمارے اندر کی دنیا کو تہ و بالا کر دیتی ہے۔ بول، کیا مانگتی ہے؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے پرمان، تیرے یہ میٹھے بول ہی میرے لیے کافی ہیں، وہ سیدھی ہوتے ہوئے بولی۔ اچانک کمرے کا ایک دروازہ کھلا اور نینی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ پرمان اور تیوخ دونوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا؟ پرمان کے لہجے میں ہفکی تھی۔ پوچھتی ہوں۔ تیوخ جلدی سے ایک کالی چادر اپنے جسم پر ڈالتے ہوئے نینی کی طرف بڑھی۔ کیا ہوا؟ اس نے نینی کو درمیان میں روک لیا۔ رنتارو نے ورشی کو پریشان کر رکھا ہے، وہ باہر کھڑی ہے، پرمان سے ملنا چاہتی ہے۔ نینی نے مسئلہ بتایا۔ اچھا تم یہیں ٹھہرو، میں پرمان سے اجازت لیتی ہوں، تیوخ نے کہا اور پھر پلٹ کر پرمان کی طرف بڑھی۔ پرمان، ورشی آئی ہے، اس کو فوراً بلا لے، معاملہ سنگین ہے، تیوخ نے سفارش کی۔ اچھا بلاؤ، پرمان نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں کے بعد ورشی پرمان کے سامنے تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑی تھی، لیکن بولنے کی منتظر۔ ہاں بولو، کیا مسئلہ ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ پرمان، اب مجھ سے برہا کی حفاظت نہیں ہو پا رہی، ورشی نے معذرت خوانہ لہجے میں کہا۔ کیا وہ سرکشی پر اتر آئی ہے؟ پرمان نے پوچھا۔ وہ بیچاری کیا سرکشی پر اترے گی، سرکشی پر وہ اترا ہوا ہے، ورشی نے ہمت کر کے کہا۔ رنتارو کی بات کرتی ہے؟ پرمان نے بات کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہاں پرمان، تو نے ٹھیک جانا،
ورشی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم نے برہا کو قبل از وقت اس کے نام سے منسوب کر دیا، اور دوسری غلطی یہ ہوئی کہ اسے بتا بھی دیا کہ برہا تیری ہے۔ رنتارو ہمارا بیٹا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری بنائی ہوئی روایات سے بغاوت کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ ورشی تو فکر نہ کر، ہم کل ہی برہا کا کوئی انتظام کر دیں گے۔ ویسے بھی وہ اب 5 سال کی ہو گئی ہے، اس بستی میں رہنا اس کا اب دشوار ہے، پرمان نے کہا۔ پرمان کے بول ورشی کو سکون میں ڈبو گئے۔ وہ سرشار ہو کر بولی، پرمان تو بڑا انصاف والا ہے۔ پھر وہ اس کے سامنے آدھے قد تک جھکی اور واپس دروازے کی طرف چلی گئی۔ سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی پر اسرار قوتوں والے پرمان نے حورا کو طلب کر لیا۔ یہ مجسموں والا کمرہ تھا۔ اس وقت پرمان سرخ اینٹوں کے فرش پر سیاہ چمکتی کھال پر آسن جمائے بیٹھا تھا۔ ایک دروازہ کھلتے ہی لہیم و شہیم حورا نمودار ہوا۔ وہ جھومتا ہوا پرمان کی طرف بڑھا۔ پرمان اسے بڑی دلچسپی سے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ حورا نزدیک آ کر تھوڑا تعظیماً جھکا اور سیدھا کھڑا ہو کر بولا، پرمان حکم کر۔ حورا تو کیسا ہے؟ پرمان نے حکم دینے کی بجائے اس کی مزاج پرسی کی۔ میں ٹھیک ہوں، تو اس بستی کا مالک ہے، میں تیرا غلام ہوں۔ تجھے میں ایک اہم کام سونپ رہا ہوں، تیری ذرا بھی کوتاہی تجھے مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ پرمان نے بات شروع کی۔ پرمان میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، تو مطمئن رہ، اس نے اطمینان دلایا۔ جانتا ہوں، اس لیے یہ کام تجھے سونپ رہا ہوں، پرمان نے کہا۔ حکم کر، مجھے کیا کرنا ہے؟ حورا نے پوچھا۔ اس بستی سے برہا کو لے کر جانا ہے۔ رنتارو بغاوت پر آمادہ ہے، وہ کہیں برہا کو نقصان نہ پہنچا دے، اسے صبر نہیں ہو رہا۔ یہ ٹھیک ہے کہ برہا اس کی ہے، لیکن اسے ابھی اس کے حوالے کرنے کا وقت نہیں آیا۔ تجھے برہا کو اس بستی سے دور لے جانا ہے۔ ویسے بھی اسے یہاں سے نکالنا ہی تھا۔ اس بستی کی آب و ہوا اسے راس نہیں، اس کا حسن ماند پڑنے لگا ہے۔ تو اسے یہاں سے لے جا اور دیوانگ کے حوالے کر کے آ، بس تیرا اتنا ہی کام ہے، پرمان نے حکم صادر کیا۔ اتنے میں دوسرا دروازہ کھلا اور تیوخ برہا کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس وقت وہ سنہری تاروں سے بنا ایک عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے تھی، اس کا معصوم حسن دیکھنے والا تھا۔ برہا اپنا ہاتھ چھڑا کر روتی ہوئی پرمان کی طرف بڑھی اور پھر بے تکلفی سے اس کے گھٹنے پر بیٹھ گئی۔ پرمان کے سر پر تاج کی طرح بیٹھے سانپ نے سر جھکا کر برہا کو سلامی دی اور پھر وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پرمان نے برہا کا ایک ہاتھ پکڑ کر چوما اور پھر اسے اٹھا کر اپنے مقابل کھڑا کر لیا۔ اس نے غور سے برہا کی طرف دیکھا اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑایا۔ فوراً ہی برہا پر غشی طاری ہونے لگی، پھر وہ ایک دم پرمان کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ پرمان نے تیوخ کی طرف اشارہ کیا، وہ آگے بڑھی۔ اس نے بے ہوش برہا کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا، پھر وہ برہا کو ہاتھوں پر اٹھائے حورا کی طرف بڑھی۔ حورا برہا کی بجائے تیوخ کو بڑی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ تیوخ نے اس کی نظریں اپنے چہرے پر محسوس کر لیں، لیکن اس نے حورا کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھا۔ وہ بدستور برہا کی طرف دیکھتی رہی۔ بے ہوش برہا ویسے بھی اس وقت بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تیوخ نے برہا کے پھول سے رخسار پر پیار کیا اور اسے حورا کی جانب بڑھا دیا۔ حورا نے بڑی احتیاط سے برہا کو اپنے ہاتھوں پر لے لیا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ تیوخ کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ ہر ملاقات پر اس سے یہ ضرور پوچھا کرتا تھا، کیسی ہو تیوخ؟ آج اس نے کوئی بات نہ کی۔ تیوخ کے دل پر چوٹ سی پڑی۔ وہ اونچے لمبے حورا کو دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر افسردگی سے مسکرائی اور اس کے ہونٹوں پر اب ایک آہ ابھری، وحشی۔ حورا تیوخ کے رد عمل سے بے خبر کسی روبوٹ کی طرح پرمان کے حکم کی بجاوری کے لیے دروازے کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ حورا کے باہر نکل جانے کے بعد جب دروازہ بند ہو گیا تو تیوخ پرمان کی طرف پلٹی۔ اس کے چہرے پر حزن کی جھلک تھی۔ پرمان نے اس کا چہرہ غور سے دیکھا اور پوچھا، کیا ہوا تیوخ؟ تو اداس کیوں ہو گئی؟ اپنی چوری پکڑے جانے پر تیوخ ایک دم پریشان ہو گئی۔ وہ کیا جواب دے؟ کیا پرمان کو بتا دے کہ حورا ہر ملاقات پر اس کی خیریت پوچھا کرتا تھا؟ آج اس نے اس کی مزاج پرسی نہیں کی، اس لیے وہ اداس ہے۔ پھر فوراً ہی اس کے ذہن میں ایک بات آ گئی۔ وہ بولی، پرمان، برہا بستی سے چلی گئی، کیا یہ اداسی کی بات نہیں ہے؟ اچھا، تو برہا کے لیے اداس ہے؟ پرمان نے بات سمجھتے ہوئے کہا، ہاں تیوخ، برہا ایسی ہی ہے کہ اس کی جدائی پر اداس ہوا جائے۔ رنتارو بہت خوش قسمت ہے کہ اس کی تقدیر میں برہا لکھ دی گئی، مگر وہ بے صبرا صبر کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اسے صبر کرنا ہوگا۔ تیوخ، تم اسے سمجھاؤ ورنہ میرے ہاتھوں سزا پائے گا۔ پرمان، تو فکر نہ کر، میں سمجھاؤں گی۔ ویسے بھی برہا اس بستی سے جا چکی ہے، اب کسی خطرے کی بات نہیں۔ ہاں تو ٹھیک کہتی ہے۔ یہ کہہ کر پرمان اٹھ گیا اور تیز تیز چلتا مجسمے کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ یہ ایک سرسبز شاداب علاقہ تھا۔ برہا کو کندھے سے لگائے اپنے مخصوص انداز میں چلا جا رہا تھا۔ زنجیر سے لٹکی گھنٹی ٹن ٹن بول رہی تھی۔
وہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا، اس کے باوجود زمین اس کے پیروں تلے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ جلدی دروازہ آ گیا۔ یہ اس بستی کی آخری حد تھی۔ یہ ایک بڑے چوڑے تنے کا درخت تھا، اس میں ایک دروازہ بنا ہوا تھا۔ یہ اتنی کھلی جگہ تھی کہ ہورا جیسا قداور شخص بآسانی تنے کے اندر داخل ہو سکتا تھا۔ درخت کے قریب پہنچ کر ہورا رکا۔ اس نے کندھے پر لٹکی زنجیر اتاری، اس میں بندھی گھنٹی تیزی سے بجی۔ ہورا نے زنجیر گھما کر زور سے تنے پر ماری اور کڑک کر بولا، میں ہوں ہورا۔ ارے ہورا، تجھے کون نہیں جانتا، آجا اندر آجا۔ اندر سے آواز آئی لیکن بولنے والا دکھائی نہ دیا۔ ہورا تھوڑا سا سر جھکا کر تنے میں داخل ہوا۔ اندر اندھیرا تھا لیکن ہورا کو معلوم تھا کہ اندر کس طرح کا راستہ ہے۔ ایک ڈھلوان راستہ تھا۔ وہ ریت پر تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد ہی وہ روشنی میں آ گیا۔ اس کے سامنے ایک لکو دک صحرا تھا۔ وہ تیزی سے ریت پر دوڑنے لگا۔ اس کے پیچھے ریت کا بادل اٹھتا جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اس ریت کے بادل میں گم ہو گیا۔ دیبانگ دریا کے کنارے ایک درخت کے نیچے ہورا کا منتظر تھا۔ اسے پرمان کا پیغام مل چکا تھا۔ پرمان نے جو ہدایت اسے بھیجی تھی اس کے مطابق اسے عمل کرنا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ہورا نظر آ گیا۔ وہ نہ دوڑ رہا تھا نہ تیز چل رہا تھا، اس کے باوجود زمین اس کے پیروں کے نیچے سے تیزی سے کھسک رہی تھی۔ وہ چند لمحوں میں ہی دیوانگ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ برہا ابھی تک بے ہوش تھی اور اس کے کندھے سے لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کندھے سے ہٹا کر اپنے دونوں ہاتھوں میں سنبھالا اور اپنے ہاتھ آگے کرتا ہوا بولا، میں ہوں ہورا۔ دیوانگ، تیرے لیے میں پرمان کی امانت لایا ہوں، اسے وصول کر۔ دیوانگ نے برہا کو اس کے ہاتھوں سے اٹھا کر اپنے کندھوں سے لگا لیا اور بولا، ہورا، میں تجھے جانتا ہوں۔ میں نے پرمان کی امانت وصول کی۔ مجھے پرمان کا پیغام مل چکا ہے۔ اب تو لوٹ جا۔ میں جانوں اور میرا کام جانے۔ ٹھیک ہے دیوانگ، میں جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے کندھے سے زنجیر اتاری اور پیتل کی گھنٹی کو زور سے زمین پر مارا اور ساتھ ہی نعرہ لگایا، میں ہوں ہورا۔ گھنٹی زمین پر لگتے ہی زمین سے ریت کا بادل سا اٹھا اور ہورا اس میں گم ہو گیا۔ ہورا کے جانے کے بعد دیوانگ دریا میں اتر گیا اور پورے احتیاط سے دریا کے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ شام ہونے کو تھی۔ کمال رائے بیڈ پر لیٹا غزلوں کا کیسٹ سن رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اچانک اسے احساس ہوا کہ اس کے سرہانے کوئی کھڑا ہے۔ کمال رائے نے آنکھیں کھولی تو اپنے سامنے مائرہ کو کھڑے پایا۔ وہ مائرہ کو دیکھ کر فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ مائرہ کا کمرے میں آنا کوئی حیران کن مسئلہ نہ تھا۔ وہ روشن گوٹھ آتی رہتی تھی اور جب بھی وہ حویلی آتی کمال رائے سے ملے بغیر نہ جاتی۔ کمال رائے کو اس سے کوئی بیر نہ تھا۔ وہ آتی تو اس سے اچھی طرح بات کرتا تھا۔ اوہو، غزلیں سنی جا رہی ہیں، مائرہ نے مسکرا کر کہا۔ اس گلوکار کی میرے پاس بھی 2 کیسٹیں ہیں۔ اچھا؟ کمال رائے نے تعریفی نظروں سے مائرہ کو دیکھا اور ریموٹ کنٹرول کے ذریعے ڈیک کی آواز کم کر دی۔ یہ آپ ہر وقت کمرے میں کیوں گھسے رہتے ہیں؟ مائرہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تنہائی پسند ہے، کمال رائے نے صاف کوئی سے کہا۔ تنہائی پسندی آہستہ آہستہ انسانوں سے دور لے جاتی ہے، وہ بولی۔ میں انسانوں سے دور ہی رہنا چاہتا ہوں، وہ مسکرایا۔ آدم مزاری کی وجہ؟ مائرہ نے پوچھا۔ کمال رائے مزید بحث میں الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ کچھ نہیں، لہٰذا اس نے مختصر جواب دیا۔ آئے باہر چلیں؟ مائرہ نے کہا۔ کہاں؟ اس نے پوچھا۔ حویلی سے باہر۔ اپنی جیپ نکالی اور مجھے میرے گوٹھ تک چھوڑ آئیے، مائرہ ہنس کر بولی۔ اچھا، یہ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ کمال رائے خلاف توقع فوراً ہی راضی ہو گیا۔ پھر وہ دونوں حویلی سے 5-6 کلومیٹر ہی آئے تھے کہ کمال رائے نے سامنے سے ایک اونٹ آتے دیکھا۔ اس نے اپنی جیپ کی رفتار خاصی دھیمی کر دی۔ پھر جب وہ اونٹ اس کے آگے نزدیک سے گزرنے لگا تو کمال رائے اونٹ پر بیٹھی عورت کو دیکھ کر چونک گیا۔ وہ ماروی تھی۔ وہ 2 اونٹ تھے، دونوں سڑک کے کنارے آگے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ سڑک چھوٹی تھی، اس لیے ان اونٹوں کو دیکھ کر کمال رائے نے اپنی جیپ کی رفتار کم کر لی تھی۔ جب پہلا اونٹ اس کی گاڑی کے سامنے سے گزرا تو اس نے قیامت ڈھا دی۔ محمل میں جو عورت بیٹھی تھی وہ 100% ماروی تھی۔ اگرچہ اس کا لباس علاقائی تھا، اس نے کوہنیوں تک چوڑیاں پہنی ہوئی تھیں۔ کمال رائے نے ماروی کو دیکھتے ہی گاڑی کو بریک لگائے، لیکن تب تک ماروی کا اونٹ آگے بڑھ چکا تھا۔ اب دوسرا اونٹ اس کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ اس اونٹ پر ایک مرد سوار تھا جس کی داڑھی اور سر کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ ایک سفید چادر سے اس کا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ اس کی رنگت سانولی تھی اور آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ یہ شخص بھی اسے کچھ جانا پہچانا لگا۔ وہ شخص واقعی جانا پہچانا تھا۔ کمال رائے کو یہ فقیر نما شخص اپنے آبائی قبرستان کے راستے میں ملا تھا۔ اس نے کہا تھا، مورخ قبرستان کیوں جاتا ہے؟ خالی قبروں میں کیا رکھا ہے؟ جانا ہے تو صحرا میں جا۔ پھر وہ اس طرح کی باتیں کہہ کر درختوں کے جھنڈوں میں غائب ہو گیا تھا۔ مائرہ، تم نے دیکھا؟ کمال رائے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ کیا؟ مائرہ نے پوچھا۔ وہ پہلا اونٹ، اس پر ماروی سوار ہے، کمال رائے نے کہا۔
میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے انہیں عام سے اونٹ سمجھ کر توجہ نہیں دی، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ماروی بھابھی کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو مر چکی ہے۔ مائرہ نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے کہا۔ دونوں اونٹ آہستہ روی سے چلے جا رہے تھے۔ سڑک اتنی چھوٹی تھی کہ گاڑی بیک کرنے میں وقت لگتا، اس لیے کمال رائے جیپ سے اتر گیا اور ان اونٹوں کے پیچھے دوڑتے ہوئے چیخا، رکو میری بات سنو۔ کمال رائے کو اپنے پیچھے آتے دیکھ کر اس اول جلول شخص جس کا نام اوگڑ ناتھ تھا ایک عجیب و غریب آواز نکالی، اور اس آواز کے ساتھ ہی دونوں اونٹوں نے رفتار پکڑ لی۔ کمال رائے نے جب اونٹوں کو دوڑتے دیکھا تو فوراً رک گیا۔ وہ جلدی سے واپس پلٹا، اچھل کر اپنی جیپ میں بیٹھا، کوشش کر کے تیزی سے گاڑی بیک کی اور سپیڈ بڑھا دی۔ آگے ایک موڑ تھا، وہ دونوں اونٹ موڑ کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سڑک کے دونوں طرف باغات تھے۔ سڑک کا موڑ کاٹ کر سیدھی سڑک پر پہنچی تو وہ دونوں اونٹ غائب ہو چکے تھے۔ سڑک دور تک سنسان پڑی تھی۔ کمال رائے نے مائرہ کی طرف دیکھا۔ مائرہ حیرت زدہ تھی۔ کہاں گئے وہ دونوں اونٹ؟ اتنی جلدی تو وہ غائب نہیں ہو سکتے۔ مائرہ نے کہا، کہیں وہ ان درختوں میں تو گم نہیں ہو گئے؟ مائرہ تم سڑک کے اس طرف نظر رکھو، میں ادھر دیکھتا ہوں۔ کمال رائے 2-2.5 کلومیٹر واپس آ گیا۔ اسے وہ دونوں اونٹ کہیں نظر نہ آئے۔ وہ حیرت ناک طریقے سے غائب ہو گئے تھے۔ اب آگے جانا بیکار تھا۔ مایوس ہو کر کمال رائے نے دوبارہ اپنی گاڑی بیک کی اور ارشاد گوٹھ کی طرف چل دیا۔ اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا تھا۔ اس نے پہلے اونٹ پر بہت واضح طور پر ماروی کو دیکھا تھا۔ وہ علاقائی لباس میں ضرور تھی، لیکن اس کا چہرہ 100% ماروی کا تھا۔ وہ شخص بھی اسے یاد تھا جو پچھلے اونٹ پر بیٹھا تھا۔ وہ اسے قبرستان جاتے ہوئے ملا تھا۔ کیا یہ سب اس کا وہم تھا؟ اس نے جو کچھ دیکھا تھا وہ فریب نظر تھا؟ آخر یہ سب کچھ کیا تھا؟ پھر وہ دونوں اونٹ اتنی تیزی سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ وہ انہی خیالات میں الجھا رہا، خاموش بیٹھا سوچتا رہا، یہاں تک کہ ارشاد گوٹھ آ گیا۔ ماروی کی صورت کمال رائے کو تڑپا گئی تھی۔ بڑی مشکل سے تو اسے قرار آیا تھا، لیکن چند لمحوں میں اس کا قرار چھین کر لے گئی تھی۔ وہ بے چین ہو گیا تھا۔ ماروی کی موت پر قرار اس لیے بھی دیر سے آیا تھا کہ ماروی کا کفن دفن نہ ہو سکا تھا۔ روشن رائے نے اس کی لاش رولی کے ذریعے جانے کہاں پھینکوا دی تھی۔ سانپ کے حملے کے بعد روشن رائے نے ماروی اور اس کی بچی کی ساری کہانی سنا دی تھی۔ پھر اس نے رولی سے ماروی کی لاش بازیاب کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ رولی نے اسے صحرا میں تلاش کیا تھا اور ڈھونڈتا ڈھانڈتا وہ اس جگہ پہنچ بھی گیا تھا جہاں اس نے ماروی کی لاش دفن کی تھی، لیکن اب وہاں لاش نہ تھی۔ ویسے بھی اتنے دن گزر گئے تھے کہ لاش کا وہاں ہونا ناممکن تھا۔ کیا پتا ماروی کی لاش چیل کوے کھا گئے ہوں۔ یہ بات روشن رائے بھی اچھی طرح جانتا تھا کہ ماروی کی لاش اب بازیاب نہیں ہو سکے گی۔ بس ایسے ہی نفیسہ بیگم کی تسلی کے لیے اس نے رولی کو لاش کی تلاش میں بھیج دیا تھا۔ رولی کو لاش کیسے ملتی؟ لاش تو فوراً ہی ہورا اٹھا کر لے گیا تھا۔ ہورا نے ماروی کی لاش دریا کے کنارے ایک مخصوص جگہ پر رکھ دی تھی اور خود وہ وہاں سے چلا آیا تھا۔ اسے اس بات سے سروکار نہ تھا کہ اس لاش کو یہاں رکھنے کو کیوں کہا گیا۔ اسے جو حکم دیا گیا تھا اس نے اس کی بجاوری احسن طریقے سے کر دی تھی۔ اب اس کا کام ختم ہو گیا تھا۔ دریا کے کنارے نزدیکی شمشان گھاٹ تھا۔ ایک اونچی جگہ بنی جھوپڑی میں اوگڑ ناتھ موجود تھا۔ وہ آسن جمائے آنکھیں بند کیے گیان دھیان میں مصروف تھا، جبکہ جھونپڑی کے باہر موجود 3 سادھو چرس پینے میں مگن تھے۔ جیسے ہی دریا کے کنارے لاش پہنچی، اوگڑ ناتھ کی آنکھیں فوراً ہی کھل گئیں۔ اس نے خوشی سے نعرہ لگایا، آ گئی لاش آ گئی، شو پوجا کا سامان ہو گیا، جے کالی۔ اس کی آواز سن کر تینوں چرس پیتے سادھو اندر گھس آئے۔ کیا ہوا مہاراج؟ ارے جاؤ جلدی کرو، ٹھکانے پر پہنچو، شو پوجا کا سامان آ گیا، آج رات شو پوجا ہوگی۔ اوگڑ ناتھ نے ان تینوں سادھوؤں کو دیکھ کر کہا۔ چرس کا نشہ تو ان پر پہلے ہی سوار تھا۔ ایک عورت کی لاش کی نوید نے ان کے نشے کو 2 آتشہ بنا دیا۔ وہ فوراً ہی جائے واردات کی طرف روانہ ہو گئے۔ دریا کے کنارے ایک مخصوص جگہ پر وہ لاش موجود تھی۔ ایک جوان اور خوبصورت عورت کی لاش دیکھ کر اوگڑ ناتھ کے تینوں چیلوں کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ تینوں خوشی سے جھوم اٹھے۔ ایک چیلے نے، جو ان تینوں میں قداور اور منحوس صورت کا تھا، ماروی کی لاش کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیا اور وہ تیز تیز قدموں سے چلتے جھونپڑی میں آ گئے۔ اوگڑ ناتھ کے اس چیلے نے ماروی کی لاش اس کے قدموں میں رکھ دی۔ اوگڑ ناتھ نے آنکھیں کھول کر لاش کا جائزہ لیا۔ وہ ایک خوبصورت اور نوجوان عورت کی لاش دیکھ کر کھل اٹھا۔ اس نے زور سے ایک نعرہ مستانہ مارا، جے کالی تیرا بار کبھی نہ جائے خالی، او دل والی۔ اوگڑ ناتھ کے تینوں چیلے لاش کی پوجا کی تیاریوں میں لگ گئے۔ آج کی رات ایک خاص رات تھی، اماوس کی رات، اندھیری رات۔ یہ رات شو پوجا کے لیے بہت مناسب تھی۔ اتفاق کی بات کہ اس رات انہیں ایک شو بھی دستیاب ہو گیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس رات انہیں ایک شو بھی دستیاب ہو گیا تھا۔ رات 12 بجے شو پوجا شروع ہوئی۔
لاش کی پوجا۔ تینوں چیلے ایک نیم دائرے کی شکل میں لاش کے پیروں کی طرف بیٹھ گئے۔ اوگڑ ناتھ سرہانے کی طرف تھا، ان کے سامنے ہی آگ روشن تھی۔ وہ اس آگ میں شمشان گھاٹ سے جمع کی گئی ادھ جلی لکڑی کے ٹکڑے کچھ پڑ کر آگ میں جھونک رہا تھا۔